ابتداً یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ کفار مکہ اور مشرکین نے قیامت کا انکار کیا، اور نہ صرف انکار ہی کیا بلکہ اس کا مذاق بھی بنایا کہ اچھا قیامت آئے گی، پھر ایسا ہوگا، پھر ایسا ہوگا، اس کو تو جہنم میں ڈالیں گے، ان کو تو حوریں ملیں گی، یہ والا انداز ہے نا، تمسخرانہ انداز۔ اور ابو جہل جیسوں نے تو کہا ہاں 19 فرشتے ہیں جہنم میں، 17 کو تو میں دیکھ لوں گا، باقی 2 کو تم پکڑ لینا، ان مسلمانوں کو جہنم میں ڈھونک دیں گے۔ یہ اس طریقے کے تبصرے کرنے لگے۔ اللہ نے کہا ابو جہل، جہنم میں کوئی نانی کا گھر تھوڑی ہے ایک یہ تو اس طریقے کے تبصرے کرے۔ اللہ نے پھر موٹی موٹی نشانیاں بتلائی، وہ جو ہم نے گزشتہ ویڈیوز میں سنی، اور اس کے بعد بتلایا کہ سنو کیسے آئے گی قیامت، یوم ینفخ فی الصور، جب سور میں پھونکا جائے گا۔ پھر آگے وہ 2-3 آیتیں جو ہم نے گزشتہ ویڈیو میں سنی۔ اب آگے جو بتلایا جا رہا ہے کہ ان تمام نشانیوں سے پتہ چلتا ہے ان جہنم کانت مرصادا، ان جہنم، بے شک جہنم، یقیناً جہنم، کانت مرصادا، گھات میں لگی ہوئی ہے۔ کیا مطلب گھات میں لگی ہے؟ یعنی مورچے میں ہے۔ جیسے کوئی شکاری پر نظر لگائے ہوتا ہے نا، جیسے ہی میری بندوق کے سامنے آتا ہے میں اسے شکار کروں گا، ٹھیک اسی طریقے سے جہنم گھات میں لگی ہے۔ کن کے لیے لگی ہے؟ کن کے لیے وہ ٹھکانہ؟ للطاغین مآبا، فرمایا یہ سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے، جو سرکشی کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ کتنا بدبخت ہوتا ہے نا انسان جب اپنے مالک کو بھولتا ہے، اپنے خالق کو بھولتا ہے، اپنے بنانے والے کو انسان بھول جاتا ہے، اپنی پیدائش کو انسان بھولتا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا قرآن پر غور کریں۔ قرآن نے عجب انداز سے انسان کو کہا تیری حیثیت کیا ہے۔ جیسے ہماری کسی سے لڑائی ہو جائے نا، کسی سے تو میں ہو جائے تو ہم اس سے کہتے تو ہے کیا؟ تو اسی طریقے سے من ای شیء خلقہ، بتا تو صحیح تجھے کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ اور قرآن نے ایسا ضرب ماری اس کے بعد کہ من نطفہ، ناپاک قطرے سے تیرا وجود بخشا ہے، اور آج ہمارے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے کس نے مجھے پیدا کیا، کون سی قیامت، کون سی جہنم، کیسی جہنم، کیا بات کرتے ہو۔ قرآن نے کہا لابثین فیہا احقابا، جب جاؤ گے نا اس میں، جب دیکھو گے اس کو کھلی آنکھوں، فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید۔ قرآن نے دوسرے مقام پہ بھی تبصرہ کیا، جب یہ آنکھ بند ہوگی نا، جب وہ چیزیں نظر آنے لگیں گی جس کا انکار کرتے تھے، پھر لگ پتہ جائے گا۔ قرآن نے کہا پڑے رہو گے اس میں احقابا، زمانہ در زمانہ، ایسا زمانہ جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، بس اس کا کوئی دی اینڈ ہے ہی نہیں، ہمیشہ کے لیے اسی میں پڑے رہیں گے۔ اور پھر اس میں کیا ہوگا، کیسے عذاب ہوں گے، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی، اس پر غور کرنے کی، اور اس کو سمجھنے کی، اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔